السلام علیکم. آج کے لیکچر میں ہم بچوں کے جو ایگزسٹنگ یا پرائر آئیڈیاز ہیں اباؤٹ سائنس وہ ایکسپلور کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آئیڈیاز ٹیچرز کے لیے جاننا کیوں ضروری ہوتے ہیں. ہم نے جیسے پہلے لیکچر میں کہا کہ یہ جو سارا کورس ہے یہ آپ کی ایک جرنی ہے ٹورڈز ڈیولپنگ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج. اور ہم نے ذکر کیا کہ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کیا ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے کہا کہ ایک تو اٹ از این ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف دی کانٹینٹ آف the course you are teaching, and that means the scientific ideas and concepts and explanations that are embedded in your course. اور اس کے علاوہ وہ ساری جو practices اور skills ہیں scientific practices and skills that are used to develop these ideas. تو ان سب چیزوں کا پہلے آپ کو بہت اچھی طرح علم ہونا چاہیے before you step into the classroom, which is of course an ideal situation. یا یہ ہے کہ جی ہم ساتھ ساتھ ایک آن گوئنگ ہماری جرنی رہتی ہے ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ ہم نے جب پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کی بات کی تو ہم نے کہا کہ پھر بہت ضروری ہے کہ آپ یہ جانتے ہوں کہ بچے کیسے سیکھتے ہیں اور ان کو کون سی چیزیں کانسیپٹس پریکٹسز مشکل لگتی ہیں، کون سی آسان لگتی ہیں، اور آپ کیا میتھڈالوجیز یوز کر سکتے ہیں تاکہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ اور اسکلز ہیں وہ میننگ فلی ڈیولپ کر سکیں. اور فائنلی ہم نے جس چیز کا ذکر کیا ہم نے یہ کہا کہ ٹیچرز نیڈ ٹو لرن اباؤٹ the conceptual ideas that students have in the earliest grades about science itself. اور بچوں کے بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو ابھی اسکول انٹر کر رہے ہوتے ہیں اور جو اسکول انٹر کر بھی لیتے ہیں اور مختلف گریڈز میں ٹاپکس پڑھانے سے پہلے ان کے بارے میں ان کے کوئی نہ کوئی ویوز ضرور ہوتے ہیں. اچھا جی، اب یہ ہے کہ بچوں کے ایگزسٹنگ آئیڈیاز کیوں امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے ایز ٹیچرز؟ اس لیے کہ ہمارے کچھ گولز ہیں آف لرننگ اینڈ ٹیچنگ. اچھا، جو ہمارے لرننگ گولز ہیں اور جو بچوں کے ایگزسٹنگ آئیڈیاز ہیں ان میں جب ہم اسیس کریں گے ان کے ایگزسٹنگ آئیڈیاز کو تو آپ دیکھیں گے کہ دیر از اے گیپ. سو وی ہیو ٹو میک the journey through our teaching so that children can progress from those existing ideas to the learning goals that we have in mind. اچھا، اب بچوں کے جو ایگزسٹنگ آئیڈیاز بہت کام ہو چکا ہے بچوں کے ایگزسٹنگ آئیڈیاز پہ، اور جب ہم ایکچوئل کلاس رومز کو وزٹ کریں گے اور اس سے پہلے ہم بتائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم نے کس طرح اسیس کیے بچوں کے پرائر آئیڈیاز ان ٹاپکس کے بارے میں جو کہ ہم پڑھائیں گے. لیکن دیر از اے لاٹ آف ورک آن چلڈرنز آئیڈیاز، اور وہ ہم آپ کے ساتھ اس لیکچر میں بیسکلی شیئر کر رہے ہیں. تو بچوں کے جو ایگزسٹنگ آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ دو قسم کے ہوتے ہیں. اب بچوں کے جو آئیڈیاز اباؤٹ سائنس ہیں وہ تو ان کا جو ڈائریکٹ ایکسپیرئنس ہے تھرو دیئر سینسز، جیسے انہوں نے نیچرل ورلڈ کو ایکسپیرئنس کیا ہوتا ہے اس کے بیسس پہ ہوتے ہیں. تو کچھ تو بچوں کے آئیڈیاز ہوتے ہیں وچ آر ویری کلوز ٹو سائنٹیفک ویوز، ان کے ساتھ ان کی ہم آہنگی ہوتی ہے، اور وہ جو آئیڈیاز ہیں دے کین بی یوزڈ ایز اے گڈ فاؤنڈیشن دین ٹو بلڈ دیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا سائنٹیفک آئیڈیاز. مثلاً جو فار ایگزامپل کلاسیفیکیشن ہے آف لیونگ تھنگس، اس میں جیسے ہم جب سائنٹیفکلی ان کی ٹریننگ کرتے ہیں ٹو کلاسیفائی کہ جی برڈز ہیں اور میملز ہیں اور ریپٹائلز ہیں اور ایمفیبینز ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے گرد و نواح میں ہر قسم کے جانور ہوتے ہیں، برڈز بھی ہوتی ہیں، ریپٹائلز بھی ہوتے ہیں، میملز بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے، وہ ان کی پراپرٹیز جو ہیں جو انہیں نظر آ رہی ہیں صاف وہ جانتے ہیں،
اور انہوں نے ایون دو ان فارمل کیٹیگریز میں شاید نہ ڈالا ہو آرگنزمس کو، لیکن انہوں نے یہ کیٹیگرائز کرنے کا پروسیس بھی شروع کیا ہوتا ہے. اس لیے اس قسم کی کلاسیفیکیشن اسکیم ان کو سکھانا از فیئرلی اسٹریٹ فارورڈ. ایشوز پھر بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ریسرچ کی گئی ہے اور ہم بھی اگر پوچھیں گے اپنے جو انٹرنگ اسٹوڈنٹس ہیں، مے بی ایون ود اولڈر چلڈرن یو ول فائنڈ کہ ہم اگر انہیں پوچھیں کہ جی اچھا اینیملز جو ہوتے ہیں، کون کون سی جو جاندار چیزیں ہیں اینیملز کی کیٹیگری میں آتی ہیں، تو زیادہ تر بچے جو بڑے جانور ہوتے ہیں جیسے ہاتھی ہو گئے، بھینسیں ہو گئیں، انڈیڈ لائنز ہو گئے، منکیز ہو گئے، ان کو تو اینیملز کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. لیکن اگر انہیں پوچھا جائے کہ اچھا جی اسپائڈرز، ارتھ ورمز، کیا وہ بھی اینیملز ہوتے ہیں، تو اٹس انٹرسٹنگ بٹ مینی چلڈرن اینڈ ایون ایڈلٹس ڈونٹ ریئلی تھنک آف دیم ایز اینیملز. لیکن اس قسم کی جو ہم اسے مسکنسیپشنز نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے their ideas but which are not in line with the scientific view, these are not difficult to change. So ایسے ideas which are close to the scientific view can be used in the earlier grades, and those topics need to be taught in the earlier grades, جو کہ بچے جو ہیں آسانی سے اپنے آئیڈیاز کو پھر ایوالو کر سکتے ہیں with your guidance, and they come nearer to the learning goals and to the more scientific ideas. لیکن پھر بہت سارے ایسے بھی ٹاپکس اور ایریاز ہیں جن میں جو بچوں کے خیالات ہوتے ہیں اور جو سائنٹیفک آئیڈیاز اور ایکسپلینیشنز ہیں ان میں بہت فرق ہے. اور وہ فرق عام طور پہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ان کے ڈائریکٹ ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں، جو ان کی سینسری پرسیپشنز کے تھرو ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں، ان میں اور جو سائنٹیفک ویو ہے اس میں تضاد ہوتا ہے. خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں تھیوری بلڈنگ کی، یعنی وہ ہم ماڈلز بلڈ کرتے ہیں وچ ایکسپلین نیچرل فینومینا، اس میں فورسز کے ماڈلز ہو گئے، اس میں جو ہمارا اسٹرکچر آف میٹر ہے اس کے ماڈلز ہو گئے. وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ڈائریکٹلی نظر نہیں آتی، لیکن ان کو استعمال کر کے ہم بہت ساری چیزیں جو آبزرو کرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں فار ایگزامپل جو ایسے آئیڈیاز جو کہ کانٹرڈکٹ کرتے ہیں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو کو، اس میں ہم آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں. فار ایگزامپل فورسز کا اور موشن کا. اب اور بچے، اور اس میں چھوٹے بچے نہیں، اس میں اولڈر چلڈرن آلسو، ایون ایڈلٹس آلسو یہ آئیڈیاز انٹرسٹنگلی پرسسٹ کرتے ہیں. اور وہ جی آپ جا کے کالج لیول میں اگر آپ نے ڈھنگ سے یہ فورس اینڈ موشن کے آئیڈیاز ان یور فزکس کورسز ایکسپلور کیے ہوں تو شاید آپ وہ ماڈیفائی کر لیں. لیکن جنرل جو ویوز ہیں اور وہ بار بار آپ ایز اے ٹیچر یو ول انکاؤنٹر دیم، اور شاید یہ ہمارے بھی ویوز ہوں، سو وی ول ہیو ٹو فائنڈ ویز اینڈ مینس آف بینگ ایبل ٹو چینج دم. اس میں یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے تو اس پہ فورس ایکٹ کر رہی، یعنی اگر اس کی سپیڈ جو ہے وہ ایک ہی سمت میں گاڑی چل رہی ہے، اس کی سپیڈ بدل بھی نہیں رہی، لیکن کیونکہ وہ ان موشن ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی فورس ایکٹ کر رہی ہے. اور اگر کوئی چیز ایٹ ریسٹ ہے، دیر از نو موشن، جیسے کہ یہ کتاب پڑھی ہے، تو پھر اس پہ کسی قسم کی فورس ایکٹ نہیں کر رہی. اور اگر کوئی جو حرکت میں چیز ہے وہ رکتی ہے تو بچے کہتے ہیں ریسرچ ٹیلز اس، اور جب ہم ڈائریکٹلی پڑھاتے بھی ہیں، اینڈ آئی ایم اے فزکس person, so I've encountered that with my students again and again. وہ کہتے ہیں کہ اچھا if an object stops تو its force is used up. اور یہ کہ جیسے as I've said before کہ ایک اگر constant speed سے کوئی آبجیکٹ موو کر رہا ہے، کوئی گاڑی چل رہی ہے، تو اس کے اوپر ایک constant force ایکٹ کر رہی ہے. سو جو ہمارے scientific notions ہیں، for example
that when an object is moving with a constant speed in the same direction, there is no force acting on it. یہ ایک بہت مشکل کانسیپٹ ہے بیکاز اس کو ٹرانسلیٹ کرنا into actual reality is very difficult. So children and students have issues with it. We can do simulations, we can model it, but it's very hard to demonstrate a situation like that. اس کے علاوہ جیسے اب یہ کتاب پڑھی ہے, اب یہ جو نوشن ہوتا ہے کہ جی کتاب اگر ایٹ ریسٹ ہے تو بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا جی اس پہ کوئی فورس ایکٹ کر رہی ہے. بچے جن کو کہ گریوٹی کی انٹروڈکشن ہو گئی ہے, کشش ثقل کی یعنی ڈسکشن ہے, تو دے آر اویئر دیٹ جو گریوٹی ہے دیٹ از پولنگ دا بک ڈاؤن, اور کتاب اپنے وزن کی وجہ سے میز پہ دباؤ بھی ڈال رہی ہے. لیکن جو بیلنسڈ فورسز کا نوشن ہے کہ جی اگر کتاب ایٹ ریسٹ ہے تو اس پہ فورسز تو ایکٹ کر رہی ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو بیلنس کر رہی ہیں یا ایک دوسرے کو کینسل کر رہی ہیں, وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. وہ یہ تو کہیں گے کہ جی کتاب پہ ایک تو زمین کی کشش بھی ہے اور کتاب میز پہ دباؤ بھی ڈال رہی ہے, لیکن that the table is exerting an equal and opposite force on the book is a difficult notion. اور یہ وہ ٹھیک طرح سمجھتے نہیں ہیں. تو جسٹ ایز این ایگزامپل ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اچھا پھر ایجوکیٹر سوچتے ہیں کہ اچھا اب اس کانسیپٹ کو کس طرح موٹیویٹ کیا جائے. تو یہ دیکھا کہ جی جب اگر کتاب کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھیں گے بچے تو اس وقت تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا جی ٹو مینٹین دیٹ بک آن یور ہینڈ یو ہیو ٹو, کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں اس کا دباؤ, وہ محسوس کرتے ہیں کہ جی یو ہیو ٹو ایگزرٹ یور سیلف ٹو ہولڈ دا بک ان پلیس. تو وہاں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جی یس دا ہینڈ از ایگزرٹنگ این اپورڈ فورس. تو ایسی سچویشنز میں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ برج کریں کہ دو سچویشنز کو, ایک ایسی سچویشن جس میں کہ ان کو کلیئرلی نہیں سمجھ آ رہا کہ دیر از این اپورڈ فورس ایگزرٹیڈ بائی دا ٹیبل آن دا بک, اینڈ اے سچویشن جیسے آپ نے ہاتھ میں اگر اس کتاب کو پکڑا ہوا ہے ایسے, اینڈ دے are able to say کہ ہاں the hand is exerting an upward force on the book. So people have used, اسے کہتے ہیں جی ان دونوں سچویشنز کے آپ درمیان میں کوئی سچویشن ان کو پہلے سلیکٹ کر کے دکھائیں جس میں کہ آپ کوئی ہاتھ کے بجائے کوئی اور آبجیکٹ یوز کریں, such as a spring. So جی جب spring compress ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایک upward push generate ہوتی ہے. تو آپ موٹیویٹ کریں کہ جی you are required to have an upward force on the book which will balance the force of gravity, کیونکہ وہ نظر نہیں آتی. So that's the nature of the difficulty. When we can't see things, they are not obvious to us. So ایسے آئیڈیاز کو بدلنے کے لیے ہمیں بہت ساری ٹیکنیکس استعمال کرنی پڑتی ہیں اور بہت ساری ڈسکشن کرنی پڑتی ہے, اور ریفلیکٹ کرنا پڑتا ہے, ایکسپیریمنٹس ایسے کرنے پڑتے ہیں جن سے کہ ان کے ایگزسٹنگ ویوز چیلنج ہوں. اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ آگے جا کے کریں گے, پر ہمارا جو آبجیکٹو اس لیکچر میں تھا وہ یہ کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ شیئر کریں کہ بچوں کے آئیڈیاز, جو خاص طور پہ ایسے آئیڈیاز جو کہ بڑی وہ اسٹرانگلی ہولڈ کرتے ہیں اور پھر ان کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. دا فیکٹ کہ جی وہ چیز کو یاد کر کے آپ کو سنا دیں گے از نو ریفلیکشن آن دیئر ایکچوئل انڈرسٹینڈنگ آف دیز تھنگس. اینڈ ایز وی ایکسپلینڈ ان آور ارلیئر لیکچر کہ سائنس is not about knowing lots of facts. Science is about understanding how the world works, coming up with explanations for how things work. So, ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے. تو اب ہم آپ کے ساتھ کچھ ایریاز میں, کیونکہ آپ نے یہ ڈفرینٹ ایریاز اور ٹاپکس بچوں کو پڑھانے ہیں اور یہ کنسٹرکٹ کرنے ہیں ماڈلز ان ٹاپکس کے بارے میں کہ سائنسدان
اس کو کس طرح سمجھتے ہیں. تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ٹپکلی بچوں کے کیا خیالات ہوتے ہیں ان ایریاز کے بارے میں جو کہ سائنٹیفک خیالات کے ساتھ ان کی ہم آہنگی نہیں ہوتی. And therefore it takes time and effort to change these. So اس میں فار ایگزامپل ہم فوٹوسنتھسس پہ آتے ہیں. فوٹوسنتھسس the process by which plants make starch with the help of sunlight. پہلی تو بات آ گئی کہ جی جب ہم اسٹارچ کی بات کرتے ہیں کہ سائنٹیفکلی ہمارا جو نوشن ہوتا ہے فوڈ کا, we are essentially talking about starch which is then broken down into glucose. کیونکہ جب ساری جو لیونگ آرگنزمز ہیں وہ رسپائر کرتی ہیں تو وہ آکسیجن کی مدد سے جو گلوکوز ہے that is broken down and useful energy for the body is released. جو کہ جو باڈی ہے, جو آرگنزم ہے, وہ اپنے بہت سارے کام اس توانائی اور انرجی کے ساتھ کرتی ہے. ریسپریشن کے عمل میں وہ انرجی ریلیز ہوتی ہے, اور وہ انرجی جو ہوتی ہے اٹ از کیمیکل انرجی کنٹینڈ ان دا گلوکوز molecule which is released when it is broken down during respiration. اس لیے ہمارا notion of food, scientific notion of food جو ہے, when we say plants make food, plants are essentially making glucose. لیکن generally جو ہم سب کا نوشن ہے کھانے کا کہ بھئی کھانے میں تو پانی بھی ہے, منرلز بھی ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے, اور پلانٹس کے کیس میں کبھی کبھار بچے سمجھتے ہیں کہ سن لائٹ بھی ان کے فوڈ ہے, اٹ گیوز دیم نرشمنٹ. سو ایک تو یہ نوشن ہے جو ہمارا ایوری ڈے میننگ آف فوڈ از ڈفرنٹ فرام دا سائنٹسٹ ویو آف واٹ فوڈ از, پرٹیکولرلی دا فوڈ دیٹ از بینگ یوزڈ اور broken down during respiration. پھر یہ کہ کیونکہ فوڈ کا ان کا یہ نوشن ہے, تو جب پلانٹس کی باری آتی ہے تو وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا پلانٹس کو تو کھانا سوئل سے مل رہا ہے, نیوٹرینٹس جو ہیں, نیوٹرینٹس تو ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو پلانٹ ہے اٹ میکس a very special kind of food which is called glucose with the help of sunlight, جس کے بغیر کوئی living thing جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی. So the notion that the primary source of food is one that plants make for themselves rather than what they take from the soil, اس آئیڈیا کو بدلنے کے لیے ہمیں بہت سے ایکسپیریمنٹس بھی کرنے پڑتے ہیں, ان کو اینالائز بھی کرنا پڑتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جی جب چھوٹے بچوں کو بھی ہم پڑھائیں and they're working with plants, so we need to make a special effort to say that plants make food with the help of sunlight, even though they have not really understood it. پر اس کی ذرا سا ایک آئیڈیا جو ہے, وہ جرم جو ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں, and we try to avoid saying کہ جی plants take food from the soil. اس کے علاوہ پلانٹس کی جہاں تک ویٹ کی بات ہے, درختوں کے ویٹ کی بات, بہت سے ایڈلٹس بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو پلانٹ کا ویٹ ہوتا ہے it is due to the nutrients they have taken from the soil. بہت کم لوگ, ایون گریجویٹ اسٹوڈنٹس جو بایولوجی کر بھی رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کا کیا خیال ہے تو وہ یہی جواب دیتے ہیں. اور in actual fact it is the carbon dioxide gas which is taken in during photosynthesis which is the major reason, and that is what contributes to the weight of even these massive trees that you see. So naturally ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہمارا جو ایکسپیرئنس ہے, جب بچوں کا ویسے بھی ایکسپیرئنس آف جو گیسز ہے, they think they don't have any weight to begin with, اور وہ کس طرح ٹرانسلیٹ ہوتا ہے پھر into this huge amount of weight. ہم کس طرح اس آئیڈیا کو ڈیولپ کریں, یا ایٹ لیسٹ اس آئیڈیا کو چیلنج کریں کہ جی وہ سوئل سے ویٹ
کا جو سورس ہے that is not the soil. So we have to then perform experiments, maybe long-term experiments where they are actually working with plants and weighing them and seeing کہ اچھا جی کتنا contribute کرتا ہے soil to their weight. تو یہ تو کچھ ideas ہیں about plants and photosynthesis that even adults hold, which are not in keeping with the scientific views. اس کے علاوہ آپ cells کی بات اگر کریں تو جس طرح ہمارا یہ فلو ہے in the way we teach also, but we generally children tend to think کہ جی جو atoms اور molecules ہیں ان کا تو تعلق کچھ شاید نان لیونگ میٹر کے ساتھ ہے اور سیلز ہم نے وہ رٹوایا ہوتا ہے کہ جی دیٹ از دا بیسک یونٹ آف لائف. پہلے تو یہ کہ ایٹمز اور مالیکیولز کی شاید ایسوسیشن ود نان لیونگ تھنگز ہے اور سیلز جو ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایٹمز اور مالیکیول سے کہ وہ ایٹمز اور مالیکیول سے نہیں بنے ہوئے. اور اس کے علاوہ اگر وہ they begin to understand کہ جی اچھا جو یہ سارے different types of foods ہیں whether they are proteins or fats, ان کی جو smallest particle ہے proteins کا وہ ایک molecule ہی ہوگا protein کا, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیسک molecules بھی ہیں proteins جیسے ہیں ان کا جو سائز ہے وہ سیل کے سائز سے بڑا ہے, یا یہ کہ جی proteins carbohydrates are made of cells. سو اس طرح کے جو نوشنز ہیں ریلیٹڈ ٹو سیلز وہ بھی بچوں کے ایگزسٹ کرتے ہیں. سو ان پہ بھی وی نیڈ ٹو برنگ دیم کلوزر ٹو دا سائنٹیفک ویو اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی کیئرفلی ڈن. اس میں بھی اب چیلنج اسی لیے یہ چیلنجنگ اسی لیے ہو جاتا ہے بیکاز دے کانٹ سی دوز ایٹمز اینڈ مالیکیولز ڈائریکٹلی. ان کے پاس اس قسم کے جو ہیں ٹولز نہیں ہیں, اس قسم کے پاورفل مائکروسکوپس نہیں ہیں which will enable them to see even the larger molecules. سیلز کو وہ دیکھ سکتے ہیں but not in the detail that we would like them to see. So یہ ایشوز persist کرتے ہیں in relation to cells. اب یہ آپ ذرا ڈائیگرامس پہ معائنہ کریں, ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی with reference to electric circuits and الیکٹریسٹی بچوں کے کیا خیالات یا ایفرٹس ہوتے ہیں. یہ جو ہم آپ کو پکچر دکھا رہے ہیں اس میں وی بیسکلی آر شوئنگ یو اے سنگل بیٹری, اے بلب ود اے وائر. اور یہ جب آپ بچوں کو دیں پہلی دفعہ, سیکنڈ گریڈرز, فرسٹ گریڈرز, تھرڈ گریڈرز, کسی بھی اس لیول پہ بچوں کو آپ دیں اور انہیں کہیں کہ جی اچھا اس بلب کو جلاؤ, تو وہ ان مختلف طریقوں سے بلب کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ ایڈلٹس بھی, ٹیچرز بھی who have not experienced something like that, they will also make similar efforts depending on somebody's experience کہ یہ جی یہ مختلف طریقے ہیں جن سے بلب جلے گا. سو وہ پھر ایک طرح کا ہٹ اینڈ ٹرائل سے وہ بنا لیتے ہیں ایک سرکٹ جس میں کہ بلب جلتا ہے, which is of course the circuit we've drawn right at the bottom for you. That is a possibility جس میں کہ پھر انہوں نے دو تاریں بنائی ہوئی ہیں, or you can see that in the top three diagrams in the middle جو درمیان والا ہے that is more the scientifically correct diagram of how a bulb will be lit. But to develop this understanding کہ yes you need a complete circuit for electricity to flow, whatever notion they have of electricity, کیونکہ آپ کو نظر تو کچھ نہیں آ رہا ہوتا, اور یہ کہ جی وہ ایک مخصوص قسم کا سرکٹ ہے, اسی طرح کنیکشنز ہوں گے تو پھر جو الیکٹریسٹی ہے وہ فلو کرے گی. اس کے علاوہ ہم اگر ان سے پوچھیں کہ یہ اگر آپ کو ہم نے بیٹری دی ہوئی ہے اور وہ بلب کو لائٹ کرتے ہیں اور اب ہم ان کو دو تاریں دے دیتے ہیں, سو اٹس اے 2 wire سنگل بیٹری سنگل بلب سرکٹ, اور وہ بلب جلا لیتے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کے خیال میں یہ کیا ہو رہا ہے, give us an explanation for what you see. Can you tell us why this is happening? تو in other words ہم چاہ رہے ہیں کہ جی وہ explanatory models construct کریں about the flow of electricity or current
نظر تو کچھ نہیں آ رہا. تو ہمیں ایک ورائٹی ملتی ہے ان کی ایکسپلینیشنس کی. ایک جسے ہم کہتے ہیں جی دا یونیپولر ماڈل, اس میں ان کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جی تاریں تو آپ نے دو لگائی ہوتی ہیں ٹو کنیکٹ دا بلب ٹو دا بیٹری, سو یو نیڈ اے کمپلیٹ سرکٹ فار سم ریزن, بٹ ایکچولی electricity or the current just flows from one end of the battery and is then used up by the bulb. کہ آپ کو بس بیٹری کی ضرورت ہے اور ایک کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ آپ کو چاہیے ہے, دوسرا جو کانٹیکٹ ہے وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. although اس یونیپولر ماڈل پہ پھر ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی اگر وہ دوسرا حصہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے, دوسری طرف سے کنیکشن ریلیونٹ ہی نہیں ہے, تو پھر یہ بلب جل کیوں نہیں جاتا. اگر یہی ہم جو تصویر یونیپولر ماڈل کی بنائی ہوئی ہے, why do we need to connect a second wire, or why do we need to have a complete circuit which we can also have using a single wire bulb and a battery. تو یہ کیوں ضروری ہوتا ہے. سو ایک تو یہ یونیپولر ماڈل کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اچھا, ایک جسے ہم کہتے ہیں دا کلیشنگ کرنٹس ماڈل, کہ جی جو کرنٹس ہیں وہ دے آر موونگ فرام بوتھ اینڈز آف دا بیٹری اینڈ دین دے کولائڈ اور کلیش ان دا بلب اینڈ دا بلب لائٹس اپ. اچھا, جو میجورٹی کا ویو ہوتا ہے اسے ہم وہ ہے جو نیچے آپ کو تصویر دی گئی ہے, دا فرسٹ ون ویئر وی سے دا کرنٹ کنزیومڈ ماڈل. زیادہ تر بچوں کا یہ ویو ہوتا ہے کہ اچھا جی بیٹری سے کرنٹ آ رہا ہے یا الیکٹریسٹی آ رہی ہے, and some of it gets used up and then the rest goes back into the battery, or the rest of it is in the other wire then. یعنی کہ ایک تار میں کرنٹ زیادہ ہے, some of it gets used up, اور پھر دوسری تار میں کرنٹ تھوڑا ہے. اور فائنلی ہم نے آپ کو تصویر بنا کے دی ماڈل کی, جو کہ سائنٹسٹ کا ماڈل ہوتا ہے کہ بھائی جو کرنٹ ہے وہ تو دونوں تاروں میں ایک جتنا ہے, چارج جو ہے وہ کنزرو ہوتا ہے, اور جتنا کرنٹ بیٹری سے آ رہا ہے اتنا ہی کرنٹ بیٹری میں واپس جا رہا ہے. لیکن یہ ماڈل اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا, جیسے کہ obvious ہے ڈفرینٹ ماڈل جو بچے پیش کریں, اور آپ خود اپنے آپ سے کوشچن کریں کہ are you clear about this model. مطلب یہ تو ہم یاد کر لیتے ہیں کہ ہاں جی ایک ہی کرنٹ آ رہا ہے, ایک سمت سے انٹر کر رہا ہے بلب میں سے, دوسری سمت سے نکل رہا ہے, اینڈ بیٹری provides a potential difference of voltage جس کی وجہ سے کرنٹ فلو کرتا ہے, which are ideas that develop much later. لیکن یہ جو ماڈل ہے آف کرنٹ فلو اینڈ الیکٹریسٹی, یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو ڈیولپ کرنا, اور اس کے لیے وہی والی بات کہ آپ کو ایسے یا تھاٹ ایکسپیریمنٹس یا ایکچوئل اور ایکسپیریمنٹس کرنے پڑتے ہیں جو کہ بچوں کے ایگزسٹنگ ویوز کو چیلنج کریں. ایجوکیٹرز یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آئیڈیاز, چلڈرن ول ہولڈ آن ٹو دیز آئیڈیاز فار اے ویری لانگ ٹائم, اور ایون جب وہ چلے جاتے ہیں اپنی سینئر کلاسز میں 11ویں 12ویں میں, اس وقت بھی until we give them extensive experience with not just bulbs but working with electric circuits where you are using ammeters, voltmeters, ammeters وہ meters جو current کو measure کرتے ہیں, voltmeters جو potential difference کو کرتے ہیں, because یہ concepts بڑے مشکل ہوتے ہیں, ان کی جو رابطے ہیں ڈیولپ کرنا, کنیکشنز ڈیولپ کرنا ٹیک اے لانگ ٹائم. سو دس نوشن کہ جی کرنٹ جو ہے از دا سیم, مینی ٹائمز دے ہیو ٹو ورک ود ایمیٹرز, دے ہیو ٹو میجر کرنٹ ان بوتھ وائرز ٹو بی ایبل ٹو سی فار دیم سیلوز کہ اچھا دونوں وائرز میں ایک ہی طرح کا کرنٹ فلو کر رہا ہے, اور جو کرنٹ کی سمت ہے, ڈائریکشن ہے, وہ بھی ایک جیسی ہے. اور اس کو بھی ذرا ٹائم لگتا ہے اس کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنا کہ جی ایمیٹرز میں جو یہ پوائنٹرز موو کرتے ہیں اس کا کیا کنیکشن ہے. ان ادر ورڈز وہ الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ میکینیکل انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہے, وہ کس طرح ہوتی ہے. سو یہ ایک بہت
بڑا نیٹورک ہے کانسیپٹس کا جو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے ٹو ایکچولی انڈرسٹینڈ دی سائنٹیفکلی کریکٹ ماڈل. اٹس ناٹ اسٹریٹ فارورڈ. اچھا, اسی طرح ہم ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, جسٹ ٹو ایکسپلین ٹو یو دیٹ بہت ساری چیزیں وی ٹیک دم فار گرانٹیڈ. جو سائنٹیفکلی ہیلڈ ویوز ہیں ان کو ہم یاد کر لیتے ہیں, بٹ ان ایکچوئل فیکٹ چلڈرن اینڈ ایون ایڈلٹس ہیو ناٹ assimilated those views. By assimilation I mean کہ وہ ایکچولی ان کو سمجھتے نہیں. اب یہ ایک ہم نے جو آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ہم how we see things. ہم نے بہت دفعہ اپنے جب ورک شاپس جو ٹیچرس کے ساتھ بھی ہم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا جب ہم بات شروع کریں ریفلیکشن کی اور ریفریکشن کا ٹاپک جب ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو پہلی چیز ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں چیزیں جو ہیں وہ نظر کیسے آتی ہیں, کیا ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے چیزیں دیکھنے کے لیے؟ تو وہ تو سب زیادہ تر متفق ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی کبھار بچے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اندھیرے میں بھی نظر آ جاتا ہے. سو وی نیڈ ٹو دین ڈیولپ دی انڈرسٹینڈنگ کہ اگر کمپلیٹ اندھیرا ہو, کسی قسم کی روشنی نہ ہو, تو پھر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. سو وی ہیو ٹو کریٹ دوز کنڈیشنز کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے روشنی آ رہی ہوتی ہے جو ہم سو کالڈ اندھیرے میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو اگر یہ بھی ہم اسٹیبلش کر لیں کہ جی روشنی کی ضرورت ہے چیزیں دیکھنے کے لیے, تو ہم پھر اگر ان سے پوچھیں کہ اچھا آپ ذرا کسی قسم کی شعائیں ہمیں بنا کے دکھائیں کہ ہمیں کیسے پھر چیزیں نظر آتی ہیں. مثلاً یہ جو ہم نے تصویر دکھائی ہے اس میں ہم نے ایک پھولوں کا کلسٹر بنایا ہوا ہے اور روشنی کا جو سورس ہے ہمارا وہ سورج ہے. اگر آپ باہر باغ میں ہیں اور آپ یہ پھول دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ایک آنکھ کی تصویر بنائی ہوئی ہے, اور اگر ہم کہیں کہ اچھا جی اب آپ ہمیں یہ جو ریز آف لائٹ ہیں یا جس طرح ہم دیکھتے ہیں جو بھی آپ کا خیال ہے وہ ذرا ہمیں بنا کے دکھائیں, تو ایون ایڈلٹس ناٹ جسٹ سمپلی چلڈرن انلیس کہ وہ آپ نے رٹا لگایا ہو ریفلیکشن کا, انہیں کہا جائے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 قسم کے جو ماڈلز ہیں آف ہاؤ وی سی ایمرج کرتے ہیں. ہم ایٹ لیسٹ 4 آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. دیر مے بی ادر ویز آف ماڈلنگ ہاؤ وی سی تھنگس. تو اس میں ایک جو پہلی تصویر ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی بس آنکھ کی طرف سے یا وہ ایرو انڈیکیٹ کر رہا ہے رے آف لائٹ, یا وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کسی قسم کی دیکھنے کا ایکشن. تو آنکھ دیکھتی ہے اور ہمیں نظر آ جاتا ہے, سورج کو بس وہاں کہیں گرد و نواح میں ہونے کی ضرورت ہے. اچھا پھر جو ہماری دوسری تصویر ہے ایٹ دا ٹاپ, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جی سورج کی روشنی آنکھ میں جاتی ہے اور پھر آنکھ اس کی مدد سے پھر وہ پھول دیکھ رہی ہے. یعنی جو روشنی کا ڈائریکشن ہے وہ سورج سے آنکھ میں ہے, اور پھر آنکھ جو ہے آنکھ سے یا تو روشنی جا رہی ہے پھول کی طرف یا کسی قسم کی یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اچھا پھر آپ نیچے کی جو 2 تصویریں ہیں انہیں دیکھیں. دا فرسٹ ون آن دا لیفٹ, اس میں کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی وی آر گیٹنگ کلوزر اینڈ کلوزر ٹو دا سائنٹیفک ویو کہ جی نہیں, سورج کو اگر چیز کو روشن کرنا ہے تو پھر سورج سے ہی شعائیں جائیں گی ٹو دی آبجیکٹ دیٹ از بینگ illuminated, یعنی سورج سے رے جا رہی ہے ٹو دا فلاور. لیکن اس پکچر میں بھی بیکاز دی آئی پلیز این ایکٹیو رول, تو آنکھ سے بھی ایک ایرو ڈائریکٹڈ ہے ٹوورڈز دا فلاور. The final picture, of course, is our scientifically correct model of how we see, which is that کوئی بھی آپ کا source of light ہے, وہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اس تصویر میں پھول ہے اس کو روشن کرتے ہیں, اور وہ لائٹ جو ہے وہ وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے اور آپ کی آنکھ میں انٹر ہوتی ہے. یعنی if we have this jar here جس میں ہمارے پینز ہیں, تو یہ ان لائٹس کی روشنی اس کو اسٹرائک کر رہی ہے اور وہ ریفلیکٹ ہو کے اور
میری آنکھ میں جا رہی ہے اور اس لیے مجھے یہ نظر آ رہا ہے. بٹ دیر اگین دیٹ از ناٹ an obvious thing, and through a careful series of experiments we have to first develop the notion کہ جی اچھا جو روشنی ہے شیشوں کے علاوہ بھی it can be reflected of things. تو خاص طور پہ جیسے یہ کتاب ہے یہ ذرا اس کی گلوسی فنش ہے تو یہاں ریفلیکشنز نظر آ رہے ہیں. sometimes a simple demonstration that we do with children and teachers is کہ جی ہم نے اندھیرے کمرے میں ہم ٹارچ چلاتے ہیں اور وہ جو ٹارچ کی بیم ہے اس کے راستے میں ہم تھوڑا سا یا کسی قسم کا پاؤڈر یا آٹا we just throw it in the path of the beam of light. تو suddenly وہ جو اسپیکس ہیں وہ لائٹ اپ کر جاتے ہیں. تو you register immediately کہ اچھا they've been lit up and it's the light from them that we are able to see these specks of light. اور اس طرح بہت سے چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس ہیں. ٹارچز کے اوپر آپ وہ کارڈ بورڈ کی چھوٹی چھوٹی سلٹس لگا دیتے ہیں اور ایون جب مررز کے ساتھ ریفلیکشن کریں so that you can very clearly see the reflected beam of light. So we have to work through these things and build that model up. تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ جو بچوں کے کچھ آئیڈیاز اور بڑے ڈیپلی ہیلڈ ویوز جو ہیں اباؤٹ ہاؤ وی سی, اباؤٹ الیکٹریسٹی, photosynthesis, a little bit, a comment about cells, اور یہ لٹریچر سب موجود ہے. And you can also reflect on your originally held ideas کیونکہ we have to first move through our original understanding to the learning goals we want to teach our students before we can actually make them take that journey. اچھا, تو یہ تو بات ہم نے کی کچھ بچوں کے کانسیپٹس کے بارے میں اور ایکسپلینیشنز جو وہ دیتے ہیں اباؤٹ نیچرل فینومینا. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اچھا جی بچوں کی ریزننگ اسکلس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جو سائنٹیفک ریزننگ اسکلس ہیں, کیونکہ انہی ریزننگ اسکلس سے وہ اپنی سمجھ بوجھ کو ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا, اب وہ یہ ہے کہ وہ بھی بچے کلین سلیٹس نہیں ہوتے, انہوں نے کچھ نہ کچھ سائنٹیفک ریزننگ میں انگیج کیا ہوتا ہے. جیسے کاز اینڈ ایفیکٹ کی ریلیشن شپس کے بارے میں ان کو کچھ آئیڈیا ہوتا ہے. جب وہ کوئی چیز فینومینا کو دیکھتے ہیں وہ اس کے کازز کو ان سم کیسز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اور ان کا جیسے جیسے ایکسپیرئنس وہ سائنٹیفک ریزننگ کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے تو ان کی جو ریزننگ کی اینالیٹیکل اسکلس کی صلاحیت ہے وہ بڑھتی جاتی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی اسکل ہے جو کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایبلٹی ہے ٹو ریزن ٹو اینالائز وہ بہتر ہوتی جاتی ہے. وہ خود بخود ایوالو نہیں کرتی وہ اسکل, وہ آپ کو ایسے ایکسپیرینسز ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں جس سے کہ وہ اسکل ایوالو کرتی ہے. سو بچے اگر فارملی سیکھ بھی نہیں رہے سائنس ان کلاس رومز, لیکن وہ ایسے گھروں سے آ رہے ہیں جہاں کہ دیر از اے لاٹ آف ڈسکشن اباؤٹ نیچرل فینومینا یا اس قسم کی آرگیومنٹیشن ہوتی ہے, انہیں ایکسپوجر زیادہ دیا جاتا ہے, تو ان کی اسکلس اپنے سے شاید عمر میں بڑے بچوں سے زیادہ ڈیولپ ہوئی ہوتی. اور ایک چیز جو بہت آبویس ہے کہ وہ ریزننگ اور کانسیپٹس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اس طرح گتھے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ نے سائنٹیفک ریزننگ سیکھنی ہے کانسیپٹس کو ایکسپلور کر کے, اور کانسیپٹس اور ایکسپلینیشنز کو میننگ فلی کنسٹرکٹ کرنا ہے ریزننگ کر کے. سو دے آر ریئلی ٹو سائڈس آف the same picture, as we say, the picture that we call science. So that is something that we are going to work on and also explore as we do our classroom experiences, کہ یہ جو reasoning کی skill ہے اس کو ہم کس طرح develop کرتے ہیں. So as we've said,
جو کنسیپچول چینج ہے اس کے دو فارمز ہیں, یعنی کانسیپٹس کی تبدیلی لانے میں, ان کو بدلنے میں. کچھ چینجز جو ہیں کانسیپٹس میں which are not in line with the scientific concepts, but کچھ چینجز جو ہیں وہ comparatively آسان ہیں, کیونکہ اس میں ان کانسیپٹس جو کے حوالے سے جو بچوں کی ایگزسٹنگ نالج ہے that is already in line with, if not exactly the same as the scientific knowledge, it is not even in complete disagreement with it. So bringing about changes in those concepts is easy. لیکن کچھ چینجز ہیں جو کہ مشکل ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں بچوں کا جو بیسک طریقہ ہے یا بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے آف نیچر اینڈ نیچرل فینومینا, اس میں آپ ایک بہت بڑا چینج لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ٹیچرز ہیں, جو ٹرینرز ہیں, جو کتابیں لکھتے ہیں, جو کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں, کہ ایک تو وی آر اویئر آف دوز ڈیفیکلٹیز, اینڈ دین if we do not already know, we have to inform ourselves of the various approaches and strategies to bring about these changes, or indeed in the process of teaching develop those strategies. وہ بھی ایک آپ کی ایک لیبارٹری ہوتی ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں, ایک پلان کر کے جاتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے اس طریقے سے لیسن کو پڑھانا ہے, and you will see that sometimes it works, sometimes it doesn't work. So کچھ چیزیں تو tried and tested ہوتی ہیں, approaches اور strategies that need to be used, اور کچھ آپ کو خود ایوالو بھی کرنی پڑتی ہیں. سو جو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ٹریڈیشنل اپروچز ہیں, اور ٹریڈیشنل اپروچ یہی ہوتی ہے جو کہ ایک لیکچر بیسڈ اپروچ ہے, جس میں کہ آپ پہلے کانسیپٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور ایکسپلینیشنس پہلے دیتے ہیں, اور اول تو لیب اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے, ہینڈز آن ایکسپیرینسز ہوتے نہیں ہیں, بٹ دے کم لیٹر. یا پھر اس کی جو دوسرا اینڈ ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں جی وہ پیور ڈسکوری والی اپروچ ہوتی ہے, جس میں کہ ہم بچوں کو جی اگر ہم نے جیسے ان کے آئیڈیاز اگر ڈیولپ کرنے ہیں اباؤٹ الیکٹریسٹی, تو ہم ان کو ایک ڈسکوری باکس دے دیتے ہیں جس میں کہ بلب ہوتے ہیں اور بیٹریز ہوتی ہیں اور تاریں ہوتی ہیں, اور ہم کہتے ہیں اچھا جی چلو اب کھیلو اس کے ساتھ, which is a very powerful way for children to raise questions and make interesting discoveries. لیکن یہ جو فری ڈسکوری والا جو ایکسپیرئنس ہے یا جو آپ کی ٹریڈیشنل اپروچ ہے, دونوں کو اگر ہم بالکل سیپریٹلی یوز کریں تو دونوں اپروچز جو ہیں دے آر ناٹ سکسیزفل ان چینجنگ چلڈرنز ڈیپلی ہیلڈ ویوز. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر چینجز لانے ہوں تو ایکچولی what turns out to be a very powerful vehicle is کہ بچوں کی جو ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کی مدد سے on their learning experiences, کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا, انویسٹیگیٹ کیا, جو کچھ انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا, اس کے بارے میں جب وہ اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں تو that it seems is a very powerful way of changing their views, of coming closer to what are the scientifically valid views. تو ہم briefly آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح یہ changes جو ہیں لا سکتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. We will certainly focus on how we can encourage children to acquire certain practices of science. What are the conditions we need to create تاکہ پھر وہ collectively جب وہ practices کو استعمال کریں تو in situations where we want to bring conceptual change
آسانی پیدا ہو جائے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اپنا جو پرسپیکٹو ہے اباؤٹ ٹیچنگ سائنس، اس میں ہمیں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے ہے کہ if we teach concepts and ideas not as a sort of collection of different topics and ideas, but rather کہ ہم پڑھائیں اس طرح کہ جی ہم ایک کوئی آرگنائزنگ پرنسپل ہے یہاں کہ ہم ایک پرٹیکولر تھیوری کو یا اگر ہم کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں تو ہم اس کانسیپٹ کو یا اس کلیکشن آف آئیڈیاز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں بیکاز دیٹ ول ہیلپ اس انڈرسٹینڈ the structure of matter, for example, better. So we need to organize ایک تو their learning so that انہیں یہ معلوم ہو کہ اچھا جی ہم یہ جو سارے different components کو جب سیکھیں گے تو ہمارے لیے وہ جو بڑی picture ہے وہ واضح ہو جائے گی. So those organizing جو themes and principles ہیں, children need to be aware of those, اور ہم اس پہ اور بات کریں گے when we go into classroom teaching as well. دوسرا یہی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایکسپیرئنسز کو تھاٹفلی ڈیزائن کرتے ہیں, فار ایگزامپل جب وہ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں, whether those investigations are observations or they are actual experiments that you are doing in their labs or classrooms, اور ہم نے ان کو سوچ کے ایسے ڈیزائن کیا ہوتا ہے, یا ہمارے جو curriculum resources ہیں they are very good and these activities are designed so that they will help them bring about this conceptual change. تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں تو ایک جو collective discussion ہے of data, and especially they are exposed to situations جہاں کے disagreements ہیں, جہاں irregularities ہیں, تو وہ ان کو انالائز جب کرتے ہیں تو وہ اپنے کانسیپٹس کو میننگ فلی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ جی ہمیں ایک لانگ ٹرم ان کو ایکسپوجر دینا پڑتا ہے کہ جو ہم کانسیپٹس ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ان کو نئی سچویشنز میں اپلائی کریں اور ان کے بارے میں مسلسل سوچتے رہیں. ہم جو اسپیسیفکس ہیں اس کو جو ہم کانٹینٹ ایکسپلور کریں گے ود یو ڈیورنگ آور کلاس روم ایکسپیرئنسز, اس کے حوالے سے پھر ہم ان کو فوکس کریں گے ان پہ اور ان کو ایکسپلور کریں گے.